السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، یہ کہانی سعودی ہارٹ سرجن ڈاکٹر خالد الجبیر نے اپنے ایک لیکچر میں بیان کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ منگل کا دن تھا کہ جب میں نے ایک 2.5 سالہ بچے کے دل کا آپریشن کیا۔ اگلے دن یعنی بدھ کو اس کی حالت تسلی بخش تھی، مگر جمعرات کو دن کے 11 بجے ایک نرس نے مجھے اطلاع دی کہ بچے کے دل کی حرکت بند ہو گئی ہے۔ میں وارڈ کی طرف بھاگا اور پورے 45 منٹ تک دل کا مساج کیا۔ اس پورے عرصے میں دل کی حرکت بند تھی، لیکن اللہ کی قدرت کے 45 منٹ کے بعد دل نے پھر دھڑکنا شروع کر دیا۔ میں نے سوچا کہ بچے کے والدین کو اس صورتحال کی اطلاع دینی چاہیے۔ میں اس کے باپ کی تلاش میں نکلا تو وہ نہ ملا، لیکن اس کی والدہ مل گئی۔ میں نے اسے ساری صورتحال بتائی اور بتایا کہ حرکت قلب کا رکنا اصل میں بچے کے گلے میں خون کے جاری ہونے کی وجہ سے ہے، اور یہ خون کیوں جاری ہوا ہے اس کی وجہ ابھی ہم نہیں جان سکے، لیکن میرا خیال ہے کہ اس کے دماغ کی موت واقع ہو گئی ہے۔ میرا خیال تھا کہ یہ سنتے ہی وہ خاتون چیخنے چلانے لگے گی، مگر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ جب اس نے الحمدللہ کہہ کر سر جھکا لیا۔ 10 دنوں کے بعد بچے نے چلنا پھرنا شروع کر دیا۔ ہم سب بہت خوش تھے کہ اس کا دماغ بھی بالکل صحیح کام کر رہا تھا، لیکن 12 دنوں کے بعد بچے کے دل کی حرکت پھر رک گئی، اور اس کی وجہ وہی گلے میں خون کا جاری ہونا تھا۔ اس بار ہم نے پھر 45 منٹ دل کا مساج کیا، مگر بے سود، دل کی حرکت بند کی بند رہی۔ میں نے پھر اس کی ماں کو اطلاع دی اور کہا اب کوئی امید نہیں۔ ماں نے یہ الفاظ پورے صبر اور تحمل سے سنے اور کہا الحمدللہ۔ پھر اس نے کہا میرے اللہ، اگر اس بچے کی صحت یاب ہونے میں کوئی بہتری ہے تو اسے محض اپنے کرم سے ہی صحت یاب کر دے۔ یہ کہہ کر اس خاتون نے پھر سر جھکا لیا۔ ایک بار پھر معجزہ ہوا اور بچے کے دل نے پھر کام شروع کر دیا، مگر بات یہی پہ نہ رکی۔ 6 ماہ میں بچے کو اس طرح کے 6 اٹیک ہوئے کہ اس کا دل دھڑکنا بند کر دیتا۔ آخر 6 ماہ بعد ایک اور فزیشین بچے کے گلے میں ہونے والی بلیڈنگ روکنے میں کامیاب ہوئے، تو ساتھ ہی دل کی حالت بھی سنبھلی۔ اب بچہ تیزی سے صحت یاب ہو رہا تھا کہ ہمیں ایک نئی مصیبت نے آن لیا کہ اس کے دماغ میں ایک رسولی بننا شروع ہو گئی، اور یہ ایسی رسولی تھی کہ اس طرح کی رسولی میں نے پہلے کبھی نہ دیکھی تھی۔ میں نے ایک بار پھر اس کی والدہ کو اطلاع دی، لیکن وہ اس بار بھی الحمدللہ کہہ کر چل دی اور میں اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ ہم نے بچے کو فوری طور پر دماغ کے سرجیکل وارڈ میں منتقل کیا۔ الحمدللہ کہ 3 ہفتوں کے علاج سے وہ کافی حد تک بہتر تو ہو گیا، لیکن چلنے پھرنے کے قابل پھر بھی نہ تھا۔ ابھی 2 ہفتے گزرے تھے کہ اسے 106 ڈگری کا بخار نے آن لیا۔ بخار کی وجہ بلڈ پوائزننگ تھی۔ میں نے ایک بار پھر یہ صورتحال اس کی ماں کو بتائی، اور اس نے ایک بار پھر یہ کہہ کر خاموشی اختیار کی کہ میرے مالک، اگر میرے بچے کے صحت یاب ہونے میں کوئی بہتری ہے تو اسے محض اپنے کرم سے صحت یاب کر دے۔ اس بچے کے ساتھ والے بستر پر ایک اور بچے کو 100 ڈگری بخار تھا، اور اس کی ماں چیخو پکار کر رہی تھی کہ ڈاکٹر، میرے بیٹے کو بچا لو۔ میں نے اسے کہا تم نہیں دیکھتی کہ اس بچے کو 106 بخار ہے، لیکن پھر بھی اس کی ماں کس قدر صبر سے بیٹھی ہے، اور تم صرف 100 بخار پر واویلا مچا رہی ہو۔ اس نے کہا کہ اس کا کیا ہے، یہ عورت تو بے وقوف ہے۔ اس پر مجھے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد آئی کہ مبارکباد کے مستحق ہے وہ لوگ جو اجنبی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ میری پچھلی 23 سالہ سروس میں یہ پہلی ایمان والی عورت تھی، اور واقعتاً وہ باقی سب میں کتنا اجنبی لگ رہی تھی۔ 6.5 ماہ گزر چکے تھے۔ یہ بچہ اب ICU سے باہر آ گیا تھا، مگر اس کا حال یہ تھا کہ وہ نہ چل سکتا تھا، نہ بول سکتا تھا، نہ سن سکتا تھا، نہ ہی ہل چل کر سکتا تھا، اور اس پر متضاد یہ کہ اس کا سینہ بھی کھولا ہوا تھا، جس میں سے اس کا دل صاف دیکھا جا سکتا تھا۔ اس کی ماں مسلسل اس کے ساتھ تھی، وہ اس کے کپڑے تبدیل کرتی، اس کی خدمت کرتی، مگر اسی پہاڑوں جیسے صبر کے ساتھ وہ ماں جس کا بچہ اس کی آنکھوں کے سامنے
قبر کی طرف جا رہا ہو لیکن پھر بھی اس کے ایمان کا یہ حال ہو کہ وہ اس کو اللہ کے سپرد کر کے چپ ہو جاتی ہو۔ اس طرح کے ایمان اور تسلیم و رضا کی میری زندگی میں پہلی مثال تھی، لیکن ایک بار پھر اللہ نے اپنی قدرت دکھائی۔ مزید 2.5 ماہ گزرے تھے کہ یہ بچہ اپنی ماں کی دعاؤں کے صدقے مکمل طور پر صحت یاب ہو گیا۔ ہم سب نے اس کو خوشی خوشی ہسپتال سے رخصت کیا۔ سارا ہسپتال اس کا گواہ تھا کہ جب سارے اسباب ساتھ چھوڑ جاتے تھے تو دعا کس طرح بڑھ کر تام لیتی تھی۔ لیکن یہ کہانی یہیں پر ختم نہیں ہوتی، بلکہ اصل کہانی جس نے مجھے ہلا کر رکھ دیا وہ اس کے بعد شروع ہوتی ہے۔ اس بچے کو ہسپتال سے گئے 1.5 برس گزر چکا تھا کہ مجھے ایک ملازم نے اطلاع دی کہ ایک مرد عورت اور ان کے 2 بچے آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ میں ان سے ملنے گیا تو خوشی اور حیرت میں ڈوب گیا کہ یہ وہی والدین تھے جن کے بچے کا میں نے آپریشن کیا تھا۔ وہ بچہ اب 5 سال کا تھا اور اپنے ماں باپ کے ساتھ وہ بھی آیا تھا۔ وہ ایک پھول کی مانند خوبصورت تھا اور خوب بھاگ دوڑ رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا کہ جیسے یہ کبھی بیمار ہوا ہی نہ ہو۔ ان کے ساتھ ایک 6 ماہ کا نومولود بچہ بھی تھا۔ میں نے ان کو خوش آمدید کہا اور نئے بچے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مذاقاً کہا کہ اس بچے کا کون سا نمبر ہے، 12واں یا 13واں؟ باپ میری طرف دیکھ کر طنزاً مسکرایا اور کہا، ڈاکٹر یہ ہمارا دوسرا بیٹا ہے، اور وہ بچہ جس کا آپ نے آپریشن کیا تھا وہ ہماری شادی کے 17 سال بعد محض دعاؤں کے صدقے پیدا ہوا تھا، اور اس کے بعد اس پر اور ہم پر جو بیماری کی آزمائش آئی اس کو تو آپ جانتے ہی ہے۔ یہ سنتے ہی میں اپنے آنسو نہ روک سکا۔ میں نے باپ کا دامن تھاما، اس کو الگ لے گیا اور اس سے پوچھا کہ مجھے بتاؤ یہ تمہاری بیوی کس دنیا کی رہنے والی ہے؟ وہ عورت جس نے بانجھ پن کے 17 سال دیکھے ہو، اس کے بچہ پیدا ہو کر موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا ہو جائے مگر وہ پھر بھی صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑے۔ وہ یقیناً اس دور کی عورت نہیں، شاید صحابیات کے قافلے کی بچڑی خاتون ہے جو اس دور میں پیدا ہو گئی ہے۔ اس مرد نے کہا، ڈاکٹر صاحب میری بیوی کی کوکھ جتنی بانجھ تھی اس کا دل ایمان سے اس قدر زرخیز تھا اور ہے۔ خاوند نے کہا، ڈاکٹر صاحب ہماری شادی کو 19 برس ہو گئے۔ اس سارے عرصے میں اس نے کبھی تہجد بھی قضا نہیں کی، نہ اس نے کبھی جھوٹ بولا ہے، نہ کسی کی غیبت کی ہے اور نہ کوئی فضول گفتگو۔ میں جب بھی گھر لوٹتا ہوں تو وہ میرا بہت خوشی سے استقبال کرتی ہے اور مجھے پیار اور دعاؤں کے ڈھیروں تحفے دیتی ہے۔ اس کی زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے معمور رہتی ہے اور وہ نیکی، شکر اور صبر کا مجسمہ ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب سچ تو یہ ہے کہ میں اس کے تقوی اور نیکی کے سامنے جب خود کو دیکھتا ہوں تو شرم سے پانی پانی ہو جاتا ہوں، اور کتنی ہی بار ایسا ہوتا ہے کہ میری نگاہیں اس کے سامنے جھکی کی جھکی رہ جاتی ہے اور میں ان کو اوپر نہیں اٹھا سکتا۔ ڈاکٹر خالد کی بیان کردہ کہانی تو یہاں ختم ہو جاتی ہے، لیکن اپنے پیچھے ایک ایسا سوال چھوڑ جاتی ہے جس کا جواب سوچنا ہر اس شخص کے ذمہ ہے جو خود کو مسلمان کہتا ہے۔ اور وہ سوال یہ ہے کہ کیا محض مسلمانوں جیسا نام رکھنے سے کوئی مرد حقیقت میں مسلمان مرد یا کوئی عورت حقیقت میں مسلمان عورت بن سکتی ہے؟ اور یہ کہ مسلمان ہونا نام کا معاملہ ہے یا صفات و کردار کا؟ اور یہ کہ کل قیامت کو اگر اللہ نے ہمارے ایمانوں کو اس عورت کے ایمان کی کسوٹی پر جانچ لیا تو ہمارے ایمان میں کتنا کوٹ نکلے گا، اور کیا کوٹے ایمان والے بھی جنت میں جا سکتے ہیں؟ سوچئے اور بار بار سوچئے اور کوشش کیجئے کہ اس کا جواب موت سے پہلے پہلے مل جائے۔